شفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ بزرگان محترم،
علماء کرام، اہلیان محلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ پر عظیم فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک اجتماع میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور زبان سے الحمدللہ کہہ دینا یہ بھی شکر ہے۔ لہذا پورا مجمع ایک مرتبہ بآواز بلند الحمدللہ کہہ دیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم نے اس جیسی مجلس میں اور پروقار تقریب اور محفل میں، ذکر کی مجلس میں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں اب حضرات کے سامنے یہاں جو بیٹھا ہوں اس لیے کہ کسی کا بیٹا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نسبت عطا کی ہے، اس نسبت کی وجہ سے ان بزرگوں کے سامنے بولنے کی جسارت اور جرت کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، نسبت بڑی چیز ہے، جس کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے اس کو اللہ مل جاتا ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے مجھ جیسے کم علم، ایک گناہگار، ایک حقیر اور گھٹیا انسان کو آپ حضرات کے سامنے بولنے کی سعادت مل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پدی اور پدی کا شوربہ، کیا پدی ہوگی اور کیا پدی کا شوربہ ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نسبت ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے، ہو قلب مبارک تجھے اے صوفی صافی، مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی۔ اللہ والوں سے نسبت ہے، اور یہ نسبت انسان کو بہت بڑی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ آج کی یہ مجلس، آج کے یہ اجتماع سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، جس کے روح رواں حضرت مامو جان، حضرت اقدس، حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، اخلاص میں، تقوی میں مزید برکتیں نصیب فرمائیں۔ ان کی سرپرستی میں یہ ہو رہا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر جس شخصیت کی یاد میں اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ ایک عجیب شخصیت، وہ اگر حیات ہوتے، نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، تو آج ہمارے درمیان ضرور موجود ہوتے۔ اتنی محبت کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب جب مدینہ جا رہے تھے تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ ایسے رو رہے تھے جیسے بچہ اپنے باپ کے پیچھے روتا ہے۔ ہم حیران تھے
کہ حضرت والد صاحب کو کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہم نے ایسے بچوں کی طرح روتا ہوا ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا. حالانکہ حضرت مفتی صاحب حضرت والد صاحب کے شاگرد ہیں. 1991 یا 92 میں حضرت مفتی سعید الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدرسہ رحمانیہ بلال کالونی میں داخلہ لیا اور وہیں حضرت والد صاحب سے پڑھا تھا. لیکن حضرت والد صاحب رحمہ اللہ ان کا اتنا احترام کرتے تھے جیسے حضرت مفتی صاحب ان کے استاد ہوں. وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ نسبت کی تھی. وہ نسبت تھی جو ان کو حاصل تھی. ولی میں شناست. ایک ولی دوسرے ولی کو جانتا اور پہچانتا ہے. تو انہوں نے حضرت کے اندر کچھ دیکھا ہوگا, کچھ پایا ہوگا, اس لیے اتنی محبت تھی, اتنی عقیدت تھی, اتنا تعلق تھا کہ وہ بیان سے باہر. اللہ جب حضرت مفتی سعید الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب بھی مدینہ تشریف لے جاتے اور جب بھی واپس آتے, جب بھی رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو, حضرت والد صاحب ضرور جاتے تھے استقبال کے لیے, خود لینے جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ نسبت کی تھی. شروع میں عرض کیا کہ یہ وہ نسبت ہے جو انسان کو بہت بڑے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ, جن کی یاد میں اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے, 1968 میں مانسیرا سے آگے ضلع طورغر کالا ڈاکا کے ایک انتہائی پسماندہ اور دیہاتی علاقے میں پیدا ہوئے, پہاڑی علاقے میں, جہاں کوئی وسائل نہیں, ہر قسم کی پسماندگی کا شکار تھا وہ علاقہ, علمی طور پر بھی عملی طور پر بھی, ہر لحاظ سے. پانی وہاں نہیں ہے, آبادی وہاں نہیں ہے, علم کی روشنی وہاں نہیں ہے. آپ یقین جانیے کہ ہمارے خاندان کے جو بڑے تھے وہ قرآن کے حروف بھی, حروف تہجی بھی نہیں جانتے تھے, اور قرآن کے ایک نسخہ گھر میں برکت کے لیے رکھا ہوتا تھا. اس علاقے میں حضرت کی پیدائش ہوئی. پھر 10-12 سال کی عمر میں کراچی بھیجے گئے. یہاں آ کر لیاری کے اندر ایک مدرسے میں داخلہ لیا. حضرت کو معلوم ہے یہ ان کے ابتدائی ساتھیوں میں سے ہے حفظ کے. حضرت والد صاحب خود فرماتے تھے کہ میں کن ذہن تھا, پڑھنا نہیں آتا تھا, چونکہ پرانا تعلق, پرانا جو ہمارا آبائی تعلق تھا, گھرانہ تھا, علم سے دور تھا. ہم تو جب پیدا ہوئے, جب بولنا سیکھا تو الف با تا سا, اللہ اللہ, دعائیں, کلمے, وہ سب ماں کی گود میں ملا. ان کو کچھ نہیں آتا تو تھوڑی مشکلات تھی, لیکن اللہ نے استقامت دی اور وہاں نورانی قاعدہ, پھر حفظ, پھر تجوید,
اس کے بعد پھر درس نظامی کے لیے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن میں داخلہ لیا، اور 1989 میں اللہ رب العزت نے ان کے سر پر دستار رکھی اور وہ علم کی دستار سجائے، علم کا چراغ لیے اپنے آبائی علاقے کی طرف گئے اور کہا کہ شہر کے اندر ہر پتھر کے نیچے ایک مدرسہ موجود ہے، ہر پتھر کے نیچے ایک عالم موجود ہے، ضرورت وہاں ہے، اور ہمیں قرآن نے کہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہا کہ یہ آیت مجھے پکار کر کہہ رہی ہے کہ جائیے اور اپنے آبائی علاقے میں خدمت کیجیے۔ وہاں گئے، لوگوں کو مسجد نہیں تھی، ایک جگہ ہموار کی اور لوگوں کو بلایا وہاں مسجد نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر وہاں کی کھیتی باڑی زندگی میں نہیں کی تھی، مشقت تھی، کھیتی باڑی کرتے تھے، کبھی وہ ہل ٹوٹ جاتا، کبھی غلط ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ کراچی آئے، جب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں جیسے بس سے اترا تو میں ادھر ادھر جانے کے بجائے اسی حالت میں نے کہا کہ میں اپنے اساتذہ کی زیارت کرنے کے لیے اور اپنے جامعہ کی زیارت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے مادر علمی جاؤں گا، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤں گا۔ وہاں آئے، اساتذہ سے ملاقات ہوئی، اساتذہ نے کہا کہ ہم تو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کہاں ہو؟ کہا کہ یہی ہوں۔ انہوں نے حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ان کی تشکیل کی ایک جنگل اور بیابان کی طرف، کرنگی بھیج دیا۔ اس وقت یہ علاقہ بالکل بیابان اور جنگل تھا۔ حضرت والد صاحب سے پہلے ایک عالم کو بھیجا تھا، انہوں نے ایک رات گزاری اور چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیابان میں میرا گزارا نہیں، اور کہا کہ یہاں کون رہ سکتا ہے، یہاں کیا دین کی خدمت ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو اللہ نے استقامت دی تھی، انہوں نے استقامت کے ساتھ وہاں دین کی خدمت کی، اس جنگل کے اندر منگل بنا دیا۔ آج وہاں الحمدللہ ایسا ادارہ قائم ہے جس میں 2000 طلباء اور 1500 سے زائد بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام لیا، اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، الحمدللہ کہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو اس سلسلے سے اور حضرت مفتی صاحب سے جو محبت تھی اور عقیدت تھی، اس کی بنیادی وجہ نسبت تھی۔ جو محبت تھی اس کی بنیادی وجہ نسبت تھی، کہ ان کو اللہ نے جو نسبت دی ہے اس نسبت کی وجہ سے اتنے بڑے علماء، اولیاء، صلحاء ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ چونکہ حضرت والد صاحب حضرت مفتی صاحب کے استاد تھے، لیکن بیماری کی حالت میں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی فرمائش تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب یہاں آ کر رہے میرے ساتھ، میرے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے جب حضرت میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جب حضرت تشریف لائے، ایک رات قیام کیا، صبح پھر حضرت کے لطائف جو جاری کرائے، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں اس وقت موجود نہیں تھا، مجھے کارگزاری سنا رہے تھے، اور فرمایا کہ جب حضرت مفتی سعید الرحمان صاحب نے میرے یہاں پر انگلی رکھی اور سلطان الاذکار کا لطیفہ جاری ہوا
تو کہا کہ واللہ العظیم میرا جسم کا ہر جز اللہ اللہ کر رہا. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ میرے استاد ہیں اور میں آپ کو بیعت نہیں کر سکتا. بہرحال قصہ مختصر. تو حضرت مفتی صاحب حضرت والد صاحب کے شاگرد ہونے کے باوجود حضرت والد صاحب اتنی محبت رکھتے تھے، اتنی عقیدت رکھتے تھے. پھر وہ وقت بھی آیا اور آپ حضرات نے بہت ساروں نے دیکھا بھی کہ حضرت مفتی صاحب جو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے استاد کی دستار بندی کر کے ان کو خلافت دے رہے. وجہ کیا تھی؟ اس محبت، عقیدت، الفت، اس کی بنیادی وجہ نسبت تھی. جو نسبت اللہ نے عطا کی ہے ان بزرگوں کو، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کا قرب نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات تشریف لا چکے ہیں، مزید میں جرت نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.